السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امجد بھٹی اردو ماسٹر کے ساتھ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کل والے لیکچر کے اندر مصدر اور حاصل مصدر کا پہلے فرق جانا تھا، پھر ہم نے مصدر سے حاصل مصدر کو بنانے کے طریقے سیکھے تھے۔ آج ہم مصدر سے حاصل مصدر کے جو بقیہ بنانے کے طریقے ہیں ان کو بڑی تسلی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو مصدر بنانے کے کل جو ہم نے طریقے سیکھے تھے، اب اس کا اگلا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مصدر کا نون الف نا ختم کر دیں اور اس کو ختم کرنے کے بعد ہٹ کا اضافہ کر دیں تو آپ کا جو مصدر ہے وہ حاصل مصدر میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے آنا سے کیا بنا؟ آہٹ۔ آپ عام طور پہ مسکراتے ہیں یعنی مسکرانا، تو مسکرانا سے ہٹ نہ ختم کریں تو ہٹ لگا دیں، مسکراہٹ۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے گا گھبرانا، ہم عام زندگی میں مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، تو گھبرانا کا نہ ختم کریں تو آخر میں ہٹ لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ گھبراہٹ۔ تو آئیے مصدر کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ بعض مصادر کے آخر سے نون الف نہ ختم کر دیا جائے اور اس کے آخر میں الف حمزہ چھوٹی ای کا اضافہ کر دیا جائے تو حاصل مصدر بن جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے مشتق پڑھتے ہوئے یہ طریقہ سیکھا تھا۔ تو لڑنا کا نہ ختم کیا، لڑنا کا ہم نے نہ ختم کیا تو کیا بنا؟ لڑائی۔ لڑنا سے لڑائی۔ اب ہم کپڑا جو ہے اس کو رنگتے ہیں، یہ کون سا رنگ ہے؟ یہ سرخ ہے، لال ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، کالا ہے، کون سا رنگ ہے؟ لیکن جب ہم اسے کسی رنگ ساز کے پاس لے جاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ میرا کپڑا رنگ دو، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کپڑا رنگنے کے بدلے میں آپ سے اس کی رنگائی لیتا ہے، یعنی وہ مزدوری لیتا ہے۔ تو رنگ سے بن جائے گا رنگائی، رنگ سے بن جائے گا رنگائی۔ اور پڑھنا، آپ پڑھتے ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، تو میں پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا پڑھائی کر رہے ہیں اپنی۔ پڑھنا کا نہ ختم کیا تو پڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، لکھنا کا نہ ختم کریں اور آخر میں الف حمزہ چھوٹی ای لگا دیں تو لکھنا سے بن جائے گا لکھائی۔ تو لکھائی جو ہے یہ حاصل مصدر کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو اگلا حصہ حاصل مصدر کے بنانے کا یہ بنیادی طور پر پہلے سے ہی حاصل مصدر ہیں، ان کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے گا بچپن، بھئی آپ سب کا، میرا، آپ کا بچپن جو ہے وہ گزرا ہوگا اور وہ لازمی طور پر وہ آپ کا شرارتی بچپن ہوگا، معصوم بچپن ہوگا، خوبصورت بچپن ہوگا۔ تو پھر آپ نے بچپن سے آپ لڑکپن میں آ گئے، لڑکپن میں آپ کے تھوڑے سے نٹ کھٹ ہو گئے، شرارتی ہو گئے، اور پھر آپ جو ہے لڑکپن سے جو ہے وہ پھر اپنائیت۔ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کے دو بول دیں تو اس کو آپ اپنا گرویدہ بھی کر لیں گے اور اس کو اپنائیت کا اظہار بھی کر دیں گے۔ تو اپنائیت کیا ہے؟ یہ پہلے سے ہی حاصل مصدر ہے۔ آئیے چاہت۔ تو آگے چال، ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ چال ڈھال کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت انسان ہے۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، ہم نے سیکھا کہ حاصل مصدر جو ہے وہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم آگے کی جانب چلتے ہیں تو دیکھیے گا کہ فارسی کے اندر اردو جو ہے اس میں بہت زیادہ الفاظ فارسی کے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ قومی ترانہ جو ہے پاکستان کا، جسے حفیظ جلندری نے لکھا، اس میں صرف ایک لفظ جو ہے وہ اردو کا ہے۔ وہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کامنٹ کر کے کہ وہ کون سا لفظ ہے جو حفیظ جلندری نے ہمارے قومی ترانے کے اندر اردو کا استعمال کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو کل والے لیکچر کے اندر دیں گے۔ تو دیکھیے گا فارسی کے جو حاصل مصدر ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ گفتگو ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں عام روٹین کے اندر، روزمرہ اوقات کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور جستجو کرتے ہیں۔ ہم اپنی منزل کو پانے کے لیے جستجو کرتے ہیں، کیونکہ جو جستجو نہیں رکھتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو پھر دیکھیے گا آمد و رفت۔ آمد کا مطلب ہے آنا اور رفتن کا مطلب ہے جانا۔ رفت جو ہے یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو آگے دیکھیے گا آزمائش، آزمانا سے آزمائش ہے، یہ آزمانا سے آزمائش ہے، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کا نون الف نا ختم کر کے اس کے آخر میں حمزہ
شین لگا دیں تو عش بن جائے گا، آزمائش، ٹھیک ہے جی، پیمانہ سے پیمائش۔ تو آگے دیکھیے گا ذرا، ہم عربی کے حاصل مصدر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ عربی کے حاصل مصدر بھی اردو کے ہی حاصل مصدر تصور کیے جاتے ہیں۔ جیسے اولیاء کرام نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ متقی اور شرافت کے لبادے میں گزار دی۔ بعض اوقات انسان جہالت کی تمام حدیں پار کر جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن قواعد کی روح سے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم حاصل مصادر کا استعمال کر رہے ہیں، اور بچپن میں بے شمار حماقتیں کی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے اسکول آتے ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ ہم جو علم حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارا بنیادی فریضہ بن جاتا ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا، آپ نے پڑھا، اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اور ایک عمل آپ نے اور کرنا ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہے، لائک کر دیں، نئے سبسکرائبر ہیں تو آپ اس کو گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ بہت شکریہ۔